الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن. رواہ ابو داود. کتاب الادب باب فی النصیحہ. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی دولت سے نوازا. اور سب سے بڑا احسان عظیم تو اس کا یہ ہے کہ اس نے ہم سب کو ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا کہ جو امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی میں نے جو حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں بھائیوں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. یہ حدیث اگرچہ بہت مختصر ہے اور صرف 3 الفاظ پر مشتمل ہے. صرف اس میں 3 الفاظ ہیں: المؤمن، مرآت، المؤمن. یہ 3 لفظ ہیں اس حدیث پاک میں. لیکن اس حدیث میں ہمارے اور آپ کے لیے تعلیمات کی ایک دنیا پوشیدہ ہے. اس حدیث کا ظاہری مفہوم تو یہ ہے کہ جس طرح ایک انسان جب آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو آئینہ کے اندر اپنی شکل نظر آتی ہے، اور وہ آئینہ شکل و صورت کی تمام اچھائیاں اور برائیاں اس انسان کو بتا دیتا ہے کہ کیا اچھائی ہے اور کیا برائی ہے. اس لیے کہ بہت سی برائیاں ایسی ہوتی ہے جو انسان کو خود معلوم نہیں ہوتی، لیکن آئینہ بتا دیتا ہے کہ تمہارے اندر یہ خرابی ہے. مثلاً اگر تمہارے چہرے پر سیاہ داغ لگا ہوا ہے، کالا دھبا لگا ہوا ہے، تو وہ آئینہ بتا دے گا کہ تمہارے چہرے پر سیاہ داغ لگا ہوا ہے، کالا دھبا لگا ہوا ہے. اسی طرح ایک مومن بھی دوسرے مومن کے لیے، ایک مسلمان بھی دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے کہ اگر ایک مومن میں کوئی خرابی یا برائی عیب ہے یا کوئی عیب ہے تو دوسرا مومن اس کو بتا دے گا کہ تمہارے اندر یہ خرابی یا یہ برائی ہے، تم اس کو دور کر لو، اس کی اصلاح کر لو. اس بتانے کے نتیجے میں وہ اس خرابی کو دور کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے. یہ ہے اس حدیث پاک کا مطلب کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. اس حدیث شریف میں دونوں کے لیے سبق ہے. جو شخص دوسرے کے اندر خرابی دیکھ کر اس کو بتاتا ہے کہ بھائی تمہارے اندر یہ خرابی ہے، اس کے لیے بھی سبق ہے. اور جس آدمی کو، جس شخص کو بتایا جا رہا ہے، اس کے لیے بھی اس حدیث میں کیا بھائی ہے؟ سبق ہے. لہٰذا جس آدمی کو، میری بات کو غور سے سننا اور اس حدیث پاک پر غور کرنا کہ کیا ہم اس پر عمل پیرا ہے یا نہیں. لہٰذا جس آدمی کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر یہ خرابی ہے، اس کو دور کر لو، اس کے لیے اس حدیث میں یہ سبق ہے کہ وہ خرابی بتانے والے پر ناراض نہ ہو. میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، کیا کہ خرابی بتانے والے پر کیا بھائی؟ ناراض نہ ہو. کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو آئینے سے تشبیہ دی ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کیا ہے بھائی؟ آئینہ ہے. اگر کوئی شخص آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے اور آئینہ یہ بتا دے کہ تمہارے چہرے پر فلاں قسم کا داغ دھبا لگا ہوا ہے، اس کو دور کر لو، تو وہ شخص اس آئینے پر ناراض نہیں ہوتا اور اس پر غصہ نہیں کرتا کہ تم نے مجھے یہ داغ دھبا کیوں بتایا.
بلکہ وہ شخص اس آئینے کا احسان مند ہوتا ہے کہ اچھا ہوا کہ تم نے میرے چہرے کا داغ بتا دیا، اب میں اس کو صاف کر لوں گا۔ بالکل اسی طرح ایک مومن بھی دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ اگر تمہارا ایک مومن بھائی تمہیں بتا رہا ہے کہ تمہارے اندر یہ برائی یا یہ عیب ہے، یا تمہاری نماز کے اندر یہ غلطی ہے، یا تمہارے معاملات میں یہ غلطی ہے، تو تمہیں اس کے کہنے کا برا نہیں ماننا چاہیے اور اس پر غصہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے تمہیں یہ عیب کیوں بتایا، اور اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا احسان سمجھنا چاہیے کہ اس نے تمہیں تمہاری غلطی بتا دی، اور یہ کہنا چاہیے کہ اب انشاءاللہ میں اپنی اصلاح کی فکر کروں گا، اپنے آپ کو درست کروں گا، اپنے معاشرے اور سوسائٹی کو بھی سدھاروں گا، اور اس عیب کو دور کرنے کی میں حتی الامکان کوشش کروں گا۔ آج کل لوگ علماء اکرام پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ علماء تو ہر ایک کو کافر اور فاسق بناتے رہتے ہیں، کسی پر کفر کا فتویٰ لگا دیا، کسی پر فاسق ہونے کا فتویٰ لگا دیا، کسی پر بدعتی ہونے کا فتویٰ لگا دیا۔ ان کی ساری عمر اسی کام میں گزرتی ہے کہ دوسروں کو کافر بناتے رہتے ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء لوگوں کو کافر بناتے نہیں ہیں بلکہ کافر بتاتے ہیں۔ جب کسی شخص نے کفر کا ارتکاب کر لیا تو اصل میں تو خود اس شخص نے کفر کا ارتکاب کیا، اس کے بعد علماء اکرام یہ بتاتے ہیں کہ تمہارا یہ عمل کفر ہے۔ جس طرح آئینہ تمہیں بتاتا ہے کہ تم بدصورت ہو، تمہارے چہرے پر دھبا لگا ہوا ہے، وہ آئینہ بناتا نہیں اور نہ داغ دھبا لگاتا ہے۔ اسی طرح علماء اکرام بھی یہ بتاتے ہیں کہ تم نے جو عمل کیا ہے وہ کفر کا عمل ہے، یا فسق کا عمل ہے، یا بدعت کا عمل ہے۔ لہذا جس طرح آئینے کو برا بلا نہیں کہا جاتا، اور نہ آئینے پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آئینے نے میرے چہرے پر داغ لگا دیا، بالکل اسی طرح علماء پر بھی یہ الزام نہیں لگانا چاہیے کہ انہوں نے کافر یا فاسق بنا دیا، اور ان پر ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کا احسان ماننا چاہیے کہ انہوں نے ہمارا عیب بتا دیا، اب ہم اس کی اصلاح کریں گے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، مثلاً ایگزامپل، بعض اوقات ایک انسان کو اپنی بیماری کا علم نہیں ہوتا کہ میرے اندر فلاں بیماری ہے، لیکن جب وہ کسی طبیب یا کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر بتا دیتا ہے کہ تمہارے اندر یہ بیماری ہے، یہ خرابی ہے۔ اب ڈاکٹر کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نے اس شخص کو بیمار بنا دیا، بلکہ یہ کہا جائے گا جو بیماری خود تمہارے اندر پہلے سے موجود تھی اور تم اس کی طرف سے غافل تھے، ڈاکٹر نے بتا دیا کہ تمہارے اندر یہ بیماری ہے، اس کا علاج کر لو۔ ایک نصیحت آموز واقعہ ہے، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ نے یہ واقعہ سنایا۔ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میرے والد ماجد یعنی میرے دادا بیمار تھے، دیوبند میں قیام تھا۔ اس وقت دہلی میں ایک حکیم نابینا بہت مشہور تھے اور بہت حاذق اور ماہر حکیم تھے، ان کا علاج چل رہا تھا۔ میں دیوبند سے دہلی گیا تاکہ والد صاحب کا حال بتا کر دوا لے لوں۔ چنانچہ میں ان کے مطب میں پہنچا اور حضرت والد صاحب کا حال بتایا اور کہا کہ ان کی دوا دے دو۔ حکیم صاحب نابینا تھے، ان کی روشنی نہیں تھی، وہ دیکھ کر نہیں چل سکتے تھے۔ جب انہوں نے میری آواز سنی تو فرمایا کہ میں تمہارے والد صاحب کو دوا تو بعد میں دوں گا، پہلے تم اپنی دوا لو۔ میں نے کہا میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، کوئی بیماری نہیں۔ حکیم صاحب نے فرمایا کہ نہیں، یہ تم اپنی دوا لو، صبح یہ کھانا، دوپہر یہ کھانا اور شام کو یہ کھانا، اور جب ایک ہفتے کے بعد آؤ تو اپنا حال بیان کرنا۔ چنانچہ انہوں نے پہلے میری دوا دے دی اور پھر والد صاحب کی دوا دے دی۔
جب میں گھر واپس آیا تو والد صاحب کو بتایا کہ حکیم صاحب نے اس طرح مجھے بھی دوا دے دی۔ والد صاحب نے فرمایا کہ جس طرح حکیم صاحب نے فرمایا کہ اسی طرح کرو اور ان کی دوا استعمال کرو۔ جب ایک ہفتے کے بعد دوبارہ حکیم صاحب کے پاس گیا تو میں نے عرض کیا، حکیم صاحب اب تک یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا اور نہ کوئی بیماری معلوم ہوئی۔ حکیم صاحب نے فرمایا کہ گزشتہ ہفتہ جب تم آئے تھے تو تمہاری آواز سن کر مجھے اندازہ ہوا کہ تمہارے پھیپھڑوں میں خرابی ہو گئی ہے اور اندیشہ ہے کہ کہیں آگے چل کر ٹی بی کی شکل اختیار نہ کر لے، اس لیے میں نے تمہیں دوا دے دی اور اب الحمدللہ تم اس بیماری سے بچ گئے۔ دیکھیے، بیمار کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے کیا بیماری ہے، اور معالج ڈاکٹر کا یہ بتانا کہ تمہارے اندر یہ بیماری ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ لہٰذا یہ نہیں کہا جائے گا کہ ڈاکٹر نے بیمار بنا دیا، بلکہ اس نے بتا دیا کہ تمہارے اندر یہ بیماری پیدا ہو رہی ہے تاکہ تم علاج کر لو۔ اب اس بتانے کی وجہ سے ڈاکٹر پر غصہ کرنے اور اس پر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ بتانے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ کسی نے آپ کے عیب اور آپ کی خرابی کو اچھے طریقے سے بتا دیا اور کسی نے بے ڈھنگے طریقے سے بتا دیا، لیکن اگر کسی نے آپ کی برائی ایسے طریقے سے آپ کو بتائی جو طریقہ مناسب نہیں تھا، تب بھی اس نے تمہاری ایک بیماری پر تمہیں مطلع کیا، اس لیے تمہیں اس کا احسان ماننا چاہیے۔ عربی کے ایک شعر کا مفہوم یہ ہے کہ میرا سب سے بڑا محسن وہ ہے جو میرے پاس میرے عیوب کا ہدیہ پیش کرے، جو مجھے بتائے کہ میرے اندر کیا عیب ہے، اور جو شخص تعریف کر رہا ہے، میری بات کو غور سے سننا، جو شخص تعریف کر رہا ہے کہ تم ایسے اور ویسے ہو اور اس کو بڑھا چڑھا رہا ہے، جس کے نتیجے میں دل میں کبر اور غرور پیدا ہو رہا ہے، یہ بظاہر تو دیکھنے میں اچھا معلوم ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ لیکن جو شخص تمہارے عیوب بیان کر رہا ہے اس کا احسان مانو۔ بہرحال یہ حدیث ایک طرف تو یہ بتا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص تمہیں تمہاری غلطی بتائے تو اس پر ناراض ہونے کے بجائے اس کے بتانے کو اپنے لیے غنیمت سمجھو، جس طرح آئینے کے بتانے کو غنیمت سمجھتے ہو۔ اس حدیث میں، جو حدیث میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث میں دوسرا سبق غلطی بتانے والے کے لیے ہے۔ اس میں غلطی بتانے والے کو آئینے سے تشبیہ دی ہے، اور آئینے کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ یہ بتا دیتا ہے کہ تمہارے چہرے پر اتنا بڑا داغ لگا ہوا ہے، اور اس بتانے میں نہ تو وہ کمی زیادتی کرتا ہے اور نہ اس شخص پر لعنت ملامت کرتا ہے کہ یہ داغ کہاں سے لگا لیا، بلکہ صرف داغ بتا دیتا ہے۔ اسی طرح غلطی بتانے والا مومن بھی آئینے کی طرح صرف اتنی غلطی اور عیب بتائے جتنا اس کے اندر واقعتاً موجود ہے، اس کو بڑھا چڑھا کر نہ بتائے اور اس بتانے میں مبالغہ نہ کرے۔ اسی طرح صرف اس کو بتا دے کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے، لیکن اس کو اس کے عیب پر لعنت اور ملامت شروع کر دے اور لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرنا شروع کر دے، یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر دیکھیں اور خود اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہم دوسرے کے عیوب پر، دوسرے کے عیبوں پر کتنا نظر ڈالتے ہیں، اور اپنے آپ کو دیکھنے کی کبھی جرت نہیں ہوتی کہ میں کتنا بگڑ گیا ہوں، میں کتنے پانی کے اندر ہوں۔ اپنے معاشرے اور سوسائٹی کو، اپنے گھر کو نہیں دیکھتے، دوسرے کے اوپر تنقید کرتے رہتے ہیں، دوسرے کی برائیاں شروع کرتے رہتے ہیں۔ یہ مومن کا کام نہیں ہے، اس لیے کہ مومن تو آئینے کی طرح ہے، اس لیے اتنی ہی غلطی بتائے جتنی اس کے اندر موجود ہے اور اس پر لعنت ملامت نہ کرے۔ اور جب ایک مومن دوسرے مومن کو غلطی بتاتا ہے تو اس پر ترس کھاتا ہے کہ یہ بیچارہ اس غلطی کے اندر مبتلا ہو گیا۔ جس طرح ایک شخص بیمار ہے تو وہ بیمار ترس کھانے کے لائق ہے، وہ غصے کا محل نہیں ہے، جگہ نہیں ہے۔ کوئی شخص اس بیمار پر غصہ نہیں کرے گا کہ تو کیوں بیمار ہو گیا، بلکہ اس پر ترس کھائے گا اور اس کو علاج کرنے کا مشورہ دے گا۔ اسی طرح ایک مومن غلطی اور گناہ کے اندر مبتلا ہے تو وہ ترس کھانے کے لائق ہے، وہ غصہ کرنے کا محل نہیں ہے۔ اس کو پیار سے اور نرمی سے بتا دو کہ تمہارے اندر یہ خرابی ہے تاکہ وہ اس کی اصلاح کر لے، اس پر غصہ یا لعنت ملامت مت کرو۔ آج کل ہم اس بات کا خیال بھی نہیں آتا کہ دوسرے مومن کو اس کی غلطی پر متنبہ کرنا بھی ایک فریضہ ہے۔ اگر ایک مسلمان
اگر ایک مسلمان غلط طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، جی اگر ایک مسلمان غلط طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ یہ طریقہ غلط ہے، تو تم پر فرض ہے کہ اس کو اس غلطی کے بارے میں بتا دو، اس لیے کہ یہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اندر داخل ہے، اور یہ ہر آدمی پر فرض ہے۔ آج کل کسی کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کو غلطی بتا دوں، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ غلط پڑھ رہا ہے تو پڑھنے دو، اور اگر کسی کو غلطی بتانے کا احساس ہوتا بھی ہے تو یہ احساس اتنی شدت سے ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدائی فوجدار سمجھ بیٹھتا ہے۔ چنانچہ جب وہ دوسروں کو ان کی غلطی بتاتا ہے تو ان پر ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتا ہے اور ان کو دوسروں کے سامنے ذلیل اور رسوا کرنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آئینہ ہو، تم لعنت ملامت اور ڈانٹ ڈپٹ مت کرو، نہ اس کو ذلیل اور رسوا کرو، بلکہ اس کو ایسے طریقے سے بتاؤ کہ اس کے دل میں تمہاری بات اتر جائے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں غالباً دریائے فرات کے کنارے سے گزر رہے تھے۔ ان دونوں نے دیکھا، بس ٹائم بھی ہو گیا، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ان دونوں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک بڑے میاں وضو کر رہے ہیں، بزرگ ہیں، بڑے ہیں، وضو کر رہے ہیں، لیکن غلط طریقے سے کر رہے ہیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے دیکھ لیا کہ ایک بڑے بزرگ ہیں، بڑے میاں ہیں، لیکن وضو کر رہے ہیں، لیکن بھائی کیا غلط طریقے سے وضو کر رہے ہیں۔ ان کو خیال آیا کہ ان کو غلطی بتانی چاہیے، اس لیے کہ یہ بھی ایک دینی فریضہ ہے کہ دوسروں کی غلطی کو بتایا جائے، لیکن وہ بڑے ہیں اور ہم چھوٹے ہیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ سوچا کہ بھائی ہم چھوٹے ہیں، وہ بڑے ہیں، ان کو کس طریقے سے بتائیں، ان کا دل نہ ٹوٹے اور ناراض نہ ہو جائے۔ چنانچہ دونوں نے مشورہ کیا اور پھر دونوں مل کر بڑے میاں کے پاس گئے اور جا کر بیٹھ گئے، باتیں کرتے رہے۔ پھر کہا کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، ہم جب وضو کرتے ہیں تو ہمیشہ شبہ رہتا ہے کہ معلوم نہیں کہ ہمارا وضو سنت کے مطابق ہوا یا نہیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے آپ ذہنیت کو دیکھیے، اور ان کو غلطی ان کو بتلا رہے، لیکن کیا انداز تھا ان کا، آپ سوچیں اور اس واقعے سے سبق لیجئے۔ وہ سوچنے لگے کہ ہم کس طریقے سے ان کو بتائیں کہ ان کا دل بھی نہ ٹوٹے اور وہ ناراض بھی نہ ہو۔ چنانچہ دونوں نے کیا مشورہ کیا کہ دونوں مل کر بڑے میاں کے پاس گئے اور جا کر بیٹھ گئے، باتیں کرتے رہے۔ پھر کہا کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، ہم جب وضو کرتے ہیں تو ہمیشہ شبہ رہتا ہے کہ معلوم نہیں کہ ہمارا وضو سنت کے مطابق ہوگا یا نہیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سوچ رہے ہیں کہ ہم وضو کرتے ہیں، لیکن ہمیں شبہ اور شک کو ڈاؤٹ رہتا ہے کہ ہمارا وضو سنت کے مطابق ہوگا یا نہیں، اس لیے ہم آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں کہ ہمارے وضو میں کوئی بات غلط اور خلاف سنت تو نہیں ہے، اگر ہو تو بتا دیجئے گا۔ چنانچہ دونوں بھائیوں نے ان کے سامنے وضو کیا، اور پھر وضو کے بعد ان سے پوچھا کہ اب بتائیے کہ ہم نے اس میں کوئی غلطی تو نہیں کی۔ بڑے میاں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے جس طریقے سے وضو کیا تھا وہ غلط تھا اور ان کا طریقہ صحیح ہے۔ بڑے میاں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے ہی غلط طریقے سے وضو کیا تھا، اب تمہارے بتانے سے بات واضح ہو گئی، صاف ہو گئی، اب انشاءاللہ صحیح طریقے سے وضو کروں گا۔ یہ ہے وہ طریقہ جس کا اس آیت کریمہ میں حکم دیا گیا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یعنی اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت سے بلاؤ۔ کیا فرمایا بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، سورۃ النحل آیت نمبر 125 ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یعنی اپنے پروردگار کے راستے کی طرف کیا حکمت سے بلاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ مومن سے کہہ رہا ہے، مسلمانوں سے کہہ رہا ہے
کہ اگر تم کسی کو بلانا چاہتے ہو اپنی طرف اور تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بات اس کے دل کے اندر اثر کر جائے، تو تمہیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ تمہیں ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ دوسرے کی دل شکنی نہ بھی نہ ہو، دوسرا ناراض بھی نہ ہو، کسی کا دل بھی نہ ٹوٹے۔ تم کوئی خدائی فوجدار نہیں ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے داروغہ بنا دیا کہ لوگوں کو ڈانٹتے پھرو اور ان کو ذلیل کرتے پھرو، بلکہ تم آئینہ ہو، اور جس طرح آئینہ صرف حقیقت حال بتا دیتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ اور سختی نہیں کرتا، اسی طرح تمہیں بھی کرنا چاہیے۔ یہ سبق بھی اس حدیث میں المؤمن مرآۃ المؤمن سے نکل رہا ہے۔ تو آج کی یہ حدیث پاک میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، امید کرتا ہوں کہ اس حدیث پاک کا مطلب آپ حضرات کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔